الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آيات الله يؤمنون بها. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك ومن زانت به السرور. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ لوگ اللہ کی بڑی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی دعوت ارشاد فرماتے تو کفار مشرکین بے شمار پہلوؤں سے اعتراض کرتے تھے. ان کے اعتراضات میں کچھ اصرارات ایسے بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی جو بشری زندگی ہے ان پہلوؤں پر آپ زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ کا عمومی کھانا پینا ہے، سونا جاگنا ہے، انہی گلی کوچوں میں سے گزرنا ہے، انہی بازاروں میں سے گزرنا ہے، ضروریات زندگی یہیں سے تکمیل ہوتی ہے، آپ پوری فرماتے ہیں. تو یہ جو عمومی زندگی ہے، یہ اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول ہوں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کے ساتھ کچھ فرشتے ہوتے، آپ کو غیب سے خزانے عطا کر دیے گئے ہوتے، آپ کے باغات ہوتے، آپ کا ایک خصوصی اہتمام ہوتا، بجائے آپ کے ساتھ جو فرشتے وہ مخلوق کو دعوت دیتے تو ہم ضرور مانتے. حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے اسی طرح ایک تقاضا کیا تھا، اور چٹان سے اونٹنی اور اونٹنی کا چٹان سے نکل کر بچہ دینا. اللہ کریم نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی. قوم کا وہ تقاضا پورا ہوا. پھر آپ علیہ السلام نے اس اونٹنی کو کسی پہلو سے کوئی گرزن پہنچانے سے منع فرمایا اور انتباہ فرمایا کہ اگر کوئی نقصان پہنچایا جائے گا اس اونٹنی کو تو یہ درست نہیں ہوگا، تم سب کے لیے بہت بڑا ایک تکلیف دہ عنصر آئے گا اور سبب ہوگا. تو ان کی وہ بات تو پوری ہوئی کہ اس چٹان سے اونٹنیاں نکلے، اور نہ صرف اونٹنی بلکہ وہ بچہ جنے، بات پوری ہوئی. لیکن دین حق کی سمجھنے کے لیے یہ سوال نہیں تھا. اللہ کے نبی کو ہیچ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایک زیادتی کے پہلوؤں سے کہ ان کی بات جو ہے وہ کمزور ہو، ان کا دعویٰ جو ہے وہ کمزور ہو، اپنی ایک ضد اور عناد پر بات مبنی تھی، بحث مبنی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ کوئی نشانی واقعتاً مانگ رہے ہوتے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے عرض کی کہ اللہ ہمیں کھانا عطا فرما، اس لیے عطا فرما کہ اس نشانی سے ہماری ایمانوں کو اور تقویت نصیب. بجائے اس کے کہ وہ اس سے حق کو سمجھتے، ان کا کہنا ہی ضد پر تھا. ان کا مقصد ہی نہیں تھا کہ وہ اس بات سے سمجھیں. وہ چاہتے تھے کہ لاجواب کیا جائے حضرت صالح علیہ السلام.
اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اب اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹی گئیں، اسے مار دیا گیا، کیوں کہ وہ اب اس کا حصہ کیوں مقرر ہے ہمارے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دن انتظار کرو، 3 دن بعد تمہیں اس عمل کا جو ہے وہ جواب مل جائے، جو ظلم تم نے کیا ہے اس کا جواب تمہیں مل۔ 3 دن بعد پھر قرآن کریم جو اس قوم کی حالت بیان فرماتا ہے، پھر احادیث مبارکہ میں جو حصے بیان فرمائے گئے ہم خوب جانتے ہیں سارے۔ اب یہاں جب یہ تقاضا کر رہے ہیں اپنی خواہشات پر کہ معجزات جو ہیں وہ صادر ہوں، تو اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں، اگر کوئی یہ چیز ثابت ہو، کوئی انوکھی بات ہو، کوئی مافوق الفطرت قسم کے پہلو ہوں، تو بے شک ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ کی ذات علیم ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ظاہراً تو اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں۔ اب مخلوق کا خالق کو ماننے کے لیے کسی پہلو سے کسی سطح کا تقاضا بنتا ہی نہیں، اس کی ضرورت کے مطابق ہر پہلو اللہ کریم نے اسے عطا فرما دیا ہے۔ اب اپنے حصے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا انہیں بروئے کار لا کر حق کو پہچاننا ہے، انتخاب کرنا ہے، حق پر چلنا۔ یہ بھی پھر اس کے کرم اور عطا سے ہے کہ یہ پہلو اور یہ راستے آسان ہوں، شوق ہو اور حفاظت الہیہ نصیب ہو، کیونکہ یہ دنیا جو امتحان گاہ ہے، یہ امتحان ٹوٹتی سانسوں تک ساتھ رہتا ہے۔ جب بندہ دار دنیا سے برزخ میں منتقل ہو نہیں جاتا، یہ امتحان ساتھ رہتا ہے۔ اب یہاں جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو کتنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جو مخلوق دیکھ چکی۔ سب سے بڑا معجزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ قرآن کریم، ایک وہ ہستی جس نے ظاہری طور پر کہیں سے کسی طرح کا علم حاصل نہیں کیا، زندگی ایک خوبصورت نمونے کے طور پر اسی معاشرے میں بسر فرمائی جہاں دعوت حق ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کے صادق الامین ہونے پر وہی معاشرہ جو ہے شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا حل ایسا بتلا رہے ہیں جو نہ صرف اس مکہ کے معاشرے کا حل ہے بلکہ انسانیت کو حل عطا فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو حل آپ عطا فرما رہے ہیں یہ صرف اس وقت تک محدود نہیں ہے، صرف عمومی یا بادشاہوں، اب بہت بڑا فرق ہے ایک عمومی زندگی میں اور ایک بادشاہ جو مطلق العنان حکمران ہوتا، بہت بڑا۔ اگر عمومی معاشرے میں دعوت دی جا رہی ہے تو قیصر و کسریٰ کے بھی ایوان تو اسی وقت موجود تھے، تو وہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو عطا فرمایا کہ جو عمومی زندگی کے تقاضوں کو بھی پورا فرماتا ہے، اور بلند حیثیتیں جو دنیا میں اللہ نے مخلوق کو عطا فرمائی ہیں ان کی کامیابی کی جو راہ ہے وہ بھی اسی میں مضمر ہے۔ یہ جو کلام ذاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق تک پہنچایا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔
صادر معجزہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، لیکن اس کا ظہور حکم الہی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ولی کے ہاتھ سے کوئی بات ایسی آئے تو اسے کرامت کہتی ہیں۔ باتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ولی کے ہاتھ سے کوئی ایسی بات، کوئی انوکھی بات، کوئی ما فوق الفطرت پہلو کا اظہار ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ لیکن اس کرامت سے لے کر جو کہ باتباع نبی نصیب ہوتی ہے پھر معجزات تک، ان کا ظہور حکم الہی سے ہوتا ہے۔ تو کلام ذاتی نصیب فرمایا، پھر اسے زمانوں کی قید نہیں ہے۔ کتنے باریک بین بحثیں مخلوق کرتی ہے، کتنی تحقیق کرتی ہے، ایسی ایسی تحقیق کرتی ہے مخلوق کہ پوری دنیا اس کو مان رہی ہوتی ہے، لیکن چند سالوں بعد، کچھ وقت بعد دوسری تحقیق آتی ہے جو پہلی تحقیق کو کلی طور پر رد کر دیتی ہے۔ اب اس وقت کا ماننا کیا تھا، پھر اس کا رد کرنا کیا ہو؟ تو دنیاوی تحقیق جتنی ہے اس کے اصول و ضوابط بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر دستہ ہے، اس میں وہ قیامت کے قائم ہونے تک مخلوق کے تمام سوالوں کا جواب ارشاد فرما دیا گیا، تو عمومی بات۔ پھر جو خرق عادت معاملات ہیں وہ بے شمار ہیں، انگنت۔ درختوں کا درود و سلام، جانوروں کا عمومی جو پہلو ہیں ان سے ہٹ کر آپ کے حکم کی تعمیل، جانور خشک ہیں، اس کی افزائش نسل کا نظام ہوا نہیں، وہ دودھ دے رہے ہیں۔ آپ کی پیدائش پر جو کچھ واقعات ان سے لے کر اور جہاں یہ تقاضا کیا جا رہا ہے یہاں تک کیا کچھ نہیں ہے۔ وہ دائی جو آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر موجود ہے، اس کی شہادت سے لے کر پھر مخلوق کے خدا جو شکل قمر کی شہادت دیتی ہے، اب کتنا بڑا واقعہ ہے کہ تقاضا کیا گیا چاند کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا، پہاڑی کی ایک طرف ایک ٹکڑا ہو گیا اور اسی پہاڑی کے دوسری طرف دو ٹکڑے، کیونکہ آسمان تو بلندی پر ہے، لیکن جہاں سے اس کا نظارہ کیا جا رہا تھا اور جتنی اس وقت وہ بلندی پر تھا وہ پہاڑی کی چوٹی کے قریب نظر آتا تھا، اس چوٹی سے ایک حصہ ایک طرف ہوگا، ایک حصہ ایک طرف۔ بجائے اس بات کو ماننے کے کیا کہا گیا کہ جی نظر بندی کر دی گئی۔ پھر اور بحث ہوئی کہ جی زمین پر تو نظر بندی ہو سکتی ہے، آسمان پر کریں۔ جب شق قمر کا واقعہ رونما ہوا تو پھر کہا کہ جی یہ نظر بندی کر دی گئی ہے، زمین پر تو اثرات جادو کے ہو سکتے تھے، آسمان پر تو ممکن نہیں تھے، لیکن ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، واقعتاً چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا ہوگا۔ پھر یہ بحث کی گئی کہ کوئی باہر سے لوگ آئیں تو ان سے پوچھا جائے، اور وہ شہادت بھی موصول ہو۔ باہر سے آنے والے لوگوں نے، قافلوں نے اس بات کی شہادت دی کہ چاند کو دو ٹکڑے دیکھا۔ اب اس بات کو ماننے کے بجائے کہا گیا کہ بڑی دور تک پھر نظر بندی ہوئی۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی موقع کے حوالے سے ایک واقعہ سری لنکا کا بیان فرماتے ہیں اپنے بیان میں۔ وہ فرماتے ہیں سری لنکا کا جو بادشاہ تھا اس نے بھی یہ واقعہ دیکھا،
اور اس کا یہ تجسس تب تک قائم رہا جب تک کہ خطہ عرب سے کوئی قافلہ وہاں نہیں پہنچا۔ تو جب وہ قافلہ پہنچا تو یہ اس کا جو معاملہ ہے حل ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لیا ہے۔ بات کون کر رہے ہیں اور اس اظہار کے مقابل کیا کر رہے ہیں اور کہاں ایمان نصیب ہو، چونکہ یہاں کا جو دیکھا جا رہا تھا وہ ضد اور عناد پر نہیں تھا، اس اعتراف کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا کہ یہ انہونی بات ہے، عمومی بات نہیں۔ اللہ کریم نے اس کی کوئی ادا پسند فرمائی، اسے ایمان نصیب۔ تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی بڑی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے لا یؤمنن بہا، یہ ایمان لیں۔ معزز سامعین کرام، اپنی عمومی زندگی میں بے شمار یہ پہلو نظر آتا ہے، اللہ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، عادت بن چکی ہوتی ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ عمل درست نہیں ہے کہ ہر شے پر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں اور صرف اپنی بات کے وزن کے لیے اللہ کی قسم کھائے جائیں۔ اور قرآن کریم ان حالات میں اس پر بھی بیان فرماتا ہے کہ اللہ کی قسمیں خام خواہ نہ کھاؤ، قسم توڑنے پر بھی بیان فرمایا گیا۔ تو یہ جو ہم نے رواج بنا لیا ہے کہ ہر بات پر اللہ کی قسم کھانا، یہ درست نہیں ہے، یہ ایسے رواجی طور پر نہیں لینا چاہیے۔ قرآن کریم ہی بیان فرماتا ہے کہ جو اس کے بندے ہیں ان کے سامنے جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اس کا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ گڑ گڑاتے ہیں اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو خشیت الہی ہے، کیا اس کے ساتھ یہ تقاضا کہ ہر بات پر قسم کھائی جائے؟ نہیں سمجھ آتا۔ تو نا آشنائی سبب ہے ان تجاوزات کا، اور اللہ جل شانہ سے آشنائی کا سبب واحد در ہے، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے حبیب کی مکمل اطاعت۔ پھر یہ باریکیاں سمجھ آئیں گی۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم، آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اب یہ کہنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہو، یہ مخلوق کو جچتا ہی نہیں ہے۔ ہونا نہ ہونا تو بعد کی بات ہے، یہ محتاج ہے، اور اللہ جل شانہ بھی اپنی پسند کے کس بات کا کیسے اظہار فرماتے ہیں، یہ مخلوق جو ہے یہ اس کے تقاضے پر یہ پابندی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے ساتھ ایک ضمناً بات میں آپ کو ضمناً ایک موضوع جو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتا ہے وہ عرض کر دوں کہ ہم لوگ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، پھر اس دعا مانگنے کے بعد وہ معاملہ ہماری مرضی کے مطابق نہ حل ہوا ہو تو پھر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ میں نے تجھے اتنی دعا بھی مانگی، اتنا صدقہ کیا، فلاں بزرگ کو بھی کہا، پھر بھی نہیں ہوا۔ اب دعا التجا ہے، دعا حکم نہیں ہے، ایک درخواست ہے۔ اب درخواست دہندہ جہاں درخواست دے رہا ہے وہ دے ہی درخواست اس لیے رہا ہے کہ اس کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے حضور دعا کی جائے تو یہ سمجھ لینا کہ ایسا ہی ہو جیسا میں چاہ رہا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔
اور احادیث کی روشنی میں قرآن کریم کے ارشادات کی روشنی میں علماء کرام جب اس پر بحث کرتے ہیں تو فرماتے ہیں بندے مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا کو شرف قبولیت ہے۔ اس کی مثال حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے فرمایا کرتے تھے، ایک معصوم ہے، اسے جو چھری یا خنجر ہے اس کی چمک متوجہ کر رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ چمکدار شے اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، اس سے اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ آگ کی روشنی اسے لبھا رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس آگ کے قریب پہنچنے سے وہ جھلس سکتا ہے، وہ جل سکتا ہے۔ ماں اسے چھری نہیں ہاتھ میں پکڑنے دے گی، اس چھری کی جگہ کوئی اور شے دے کر بہلا دے گی۔ ماں اسے آگ کی طرف نہیں جانے دے گی، کسی اور بات میں لگا لے گی، اس کا دھیان بٹائے گی۔ اب بچہ روتا بھی ہے کہ مجھے یہ کیوں نہیں دے رہے، لیکن اسے والدین وہ شے جو اسے نقصان پہنچانے کا سبب ہو سکتی ہے نہیں دے، اسے بہتر دینے کی کوشش کرتے۔ ایک عمومی دنیا کی مثال۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرمایا کرتے کہ اللہ کریم بندے مومن کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور اس وقت کیا وہ بات اس کے لیے بہتر ہے، اس سے ہٹ کر کچھ ہے بہتر ہے، یا وہ جو مانگ رہا ہے اس کی ناسمجھی ہے۔ پھر ایک اور پہلو بیان فرماتے ہیں جو کہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ روز محشر جب حساب کتاب ہوگا، مخلوق اللہ کے حضور حاضر ہوگی اور حساب کتاب ہوگا۔ اب کسی کا حساب ہو رہا ہے اور اس حساب کے بعد پھر فرمایا جائے گا کہ اس کا کچھ حصہ میرے پاس بھی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ اب اس کا وہ حصہ جو دنیا میں اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی، دنیا میں ناسمجھی تھی، کیا پہلو تھا، لیکن اللہ کریم نے اس کی وہ التجا، اس کی وہ گزارشات اپنے پاس جمع فرما، تو فرمایا گیا ہے کہ اس وقت پھر اللہ کریم وہ دعائیں جو وہ دنیا میں مانگتا رہا تھا اور دنیا میں وہ اس وقت منظور نہیں ہوئی، اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی کمزوری یا نہ سمجھی، لیکن اللہ نے رد نہیں فرمایا، اس وقت ان دعاؤں کا اجر اور ثواب اس کے پلڑے میں رکھا جائے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ مستجاب الدعا، جن کی دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل ہوتی ہے، وہ بھی یہ کہہ اٹھیں گے کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہو، سارا حصہ آج نصیب ہوا ہوتا، اتنی اللہ کی عطا تھا۔ اب اس عطا کے لیے تعلق مع اللہ ضروری ہے، اور تعلق مع اللہ کے لیے فقط اظہار ظاہری کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ عبادات کے پہلوؤں کا اختیار کرنا، اس کے ساتھ معمولات زندگی کو اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے مطابق اختیار کرنا، اور اس اختیار تک کرنے کے پہنچنے تک سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ جاننا ہے کہ ہم جانتے تو ہیں، اس جاننے کے ساتھ قوت ایمانی مضبوط ہو کہ وہ عمل تک لے جائے، وگرنہ ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، دنیا کی رغبت ہمیں حق سے ہلا دیتی ہے، کسی مخلوق کا خوف ہمیں حق گوئی سے روک دیتا ہے، تو پھر سینے مزین ہو کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ جان اس کی ہے، گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، بات حق پر رہے گی، عمل صالح رہے گا، چاہے ظاہری طور پر کسی درجے کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو عمومی بات ہے۔ اصل نقصان تو وہ ہے جس سے ایمان پر حرف ہے، اصل نقصان تو وہ ہے جہاں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہو، اصل نقصان تو وہ ہے جو ہمیشہ بھگتنا ہے۔ پھر
یہ جو تعلق ہے بندگی کا یہ نصیب ہوتا ہے۔ اور ہم تو کوشش کرتے ہیں نا جی کہ جیسے دنیا کی حیثیتوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم دینی پہلو پر آتے ہیں تو اپنا جو ذاتی زوم ہے اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پھنس نہ جائے۔ میرے جیسا عالم کوئی نہیں، میرے جیسا مقرر کوئی نہیں، میرے جیسا محقق کوئی نہیں، اسی طرح میرے جیسا کو بلند منازل کا حامل ولی کوئی نہیں۔ جوں جوں اللہ کریم کا تعلق نصیب ہوتا ہے، جوں جوں حق سے آشنائی نصیب ہوتی ہے، توں اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے یہ ادراک بڑھتا ہے سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے، باقی کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ہے اس کے رکھنے سے ہے، اس کے حکم سے ہے۔ ذاتی حیثیت یا وجود تو کسی شے کا ہے نہیں، قائم بالذات صرف اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے قائم رکھنے سے ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کی مرضی ان کا اظہار کرے، ان کا اظہار نہ فرمائے، لیکن کیا معلوم کہ اگر وہ نشانیاں آ بھی جائیں انہا اذا جاءت لا یؤمنون، ایک تو ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ اگلے دن مجھ سے کوئی سوال کر رہا تھا، اس نے کہا کہ تقدیر پر بات کر رہا تھا، لفظ تقدیر نہیں کہہ رہا تھا لیکن اس کا مقصد تقدیر تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن و حدیث میں بھی لکھا ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے، علماء بھی بیان فرماتے ہیں، اللہ کریم نے لکھ دیا ہے کہیں۔ میں نے پھر عرض کیا کہ لوح محفوظ، ہاں جی وہیں لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ اب جب سب کا سب کچھ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے تو پھر جو کر رہا ہے پھر اس پر سوال کیوں ہے؟ اگر کوئی قاتل ہے تو وہ لکھا ہے، پھر اس پر کیا سزا ہے؟ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو موت حرام کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ علم الہی سے کسی شے کا لکھ دیا جانا اور بات، اور اسی کے مطابق ہونا، یہ تو پھر تصدیق ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات اور اس کی صفات ایک دلیل ہے۔ لوح محفوظ پر قرآن کریم فرماتا ہے کہ کوئی شے ایسی ہے نہیں جسے تحریر نہ کر دیا گیا ہو۔ تو خلق سے متعلق جو ضروریات خلق سے متعلق ہیں، عالم خلق کی ہر شے اللہ کریم نے لوح محفوظ پر جو ہے اسے ثبت فرما دیا۔ اب کئی باریکیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں شاید سمجھنے کے لیے اس شعبے کا ہونا ضروری ہے، اگر نہ وہ سمجھ نہیں آتا۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن غالباً آپ بیان فرما دیتے تھے کئی چیزیں، اور ایک دفعہ آپ کی اسی طرح اسرار بیان کرنے پر کسی عالم نے یہ اعتراض بھی کیا تھا کہ حضرت آپ اسرار الہی بیان کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو حضرت جی فرما رہے تھے کہ میاں بات یہ ہے کہ اسرار تو نہ رہا، جب اس کا اظہار مجھ پر ہو گیا تو اسرار الہی تو تم اسے نہیں کہہ سکتے، ایک بات۔ دوسری بات، تمہیں کیا معلوم میں کتنا اظہار کرتا ہوں اور کتنا کچھ کا میں اظہار ہی نہیں کرتا، تمہیں کیا معلوم؟ تو یہ وہ پہلو ہیں جو ان باریکیوں کو یا ان پہلوؤں کو سمجھنے یا جاننے کے لیے شاید اس شعبے کا بندہ نہ ہو تو وہ نہ سمجھ سکے۔ لیکن ایک ضمناً موضوع پر بات آئی تو میں عرض کرتا ہوں تو فرما رہے تھے کہ جو لوح محفوظ ہے جس کا مقام سدرۃ المنتہا ہے، تو جو حصہ تحریر ہے وہ اس کے ساتھ دوسرا صفحہ خالی ہے۔ جو مخلوق کر رہی ہے
وہ دوسری طرف ثبت ہوتا جا رہا ہے گزرتے وقت کے ساتھ، ایک تاندہ بندھا ہے اعمال مخلوق جو جو اختیار کر رہی ہے اس کا، اور وہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے مقابل جہاں یہ سب ہوتا چلا جا رہا ہے عین اسی کے مطابق سارا کچھ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ اب اس لکھا ہونے کا مخلوق پابند نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ کرے گی یہ علم الہی میں ہے، اللہ کریم کی ذات علیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کریں گے کیا، تو وہ لکھا ہوا ہے کہ قدرت کا اظہار ہے، وہ لکھا ہونا اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، اس کی صفت اس کی علیم ہونے کا اظہار ہے، وگرنہ تو دوسری طرف مخلوق کی جو لکھائی جا رہی ہے بعین ہی جا رہی ہے، ایک تاندہ بندھا ہوتا ہے ایسے۔ تو یہاں بھی یہی سب جو ہے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، یہ جب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، ایک اظہار اللہ کی، مخلوق کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ تقاضا کرے، پھر اس کا اظہار ہونا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر بھی مان نہیں لائے، اپنے آپ کو اس درجے میں غرق کر چکے ہیں کہ جہاں ان کی بدبختی وہ کی جو کیفیت ہے وہ اسے ہمیشگی نصیب ہوگی، اب یہ واپس نہیں آئیں گے، ان کی سلب ہو گئی ہے وہ حالت کہ جس سے یہ توبہ کی طرف آتے، چونکہ حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کا اثر ایک سیاہ نقطے کے طور پر اس کے قلب پر پڑتا ہے، برائی کو جاری رکھا جائے تو وہ سیاہ نقطہ پھیلنا شروع ہوتا ہے، اور وہی زندگی اپنا لی جائے برائی کی تو پورا قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا قلب سیاہ ہو جائے تو پھر اس پر مہر ثبت ہو جاتی ہے، پھر ہدایت نصیب نہیں، اور اگر اس سیاہ نقطہ لگنے کے ساتھ توفیق معافی کی نصیب ہو جائے وہ بہتر ہے، معاف فرما دے۔ پھر یہ جو اللہ کی یاد ہے جو غفلت کا تدارک بھی کرتی ہے، وہ ان سیاہیوں کی صفائی کا بھی نسخہ ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةٌ قُلُوبُ ذِكْرِ اللہ، ہر شے کی صفائی کا نظام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دلوں کی جو سیاہی صاف کرتی ہے، دلوں پر یا قلوب پر جو زنگ چڑھتا ہے اس کی صفائی کا نسخہ اللہ کا نام ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اپنا ذکر جو ہے خصوصاً عرض کر رہا ہوں، جو سلسلے سے متعلق احباب ہیں، خواتین و حضرات، سب سے عرض کر رہا ہوں، اپنی ذکر کی باقاعدگی جو ہے اس کا دھیان رکھا کریں، طریقہ درست ہو، اپنی معاملات میں ذکر جو ہے روزانہ کے حساب سے جو ہے صبح و شام ہو، کیا بات، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کسی کو صبح و شام 2 وقت ذکر نصیب ہو جائے کہ مغرب کے بعد بھی کر رہا ہے اور فجر سے پہلے بھی کر رہا ہے، تو یہ 2 اوقات دوامی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد جو ہے وہ رہتی ہے، اور ذکر کی باقاعدگی اس میں پختگی کا سبب ہے۔ یہ جو ہم کبھی ذکر کر لیا، کبھی ذکر رہ گیا، یا ذکر کو اپنی جو ضروری امور ہیں ان میں ہم جگہ نہ دیں، اور جب فارغ ہوں گے کر لیں گے، تو جب فارغ ہوں گے ذکر کر رہے ہوں گے، اتنی کی نیت ہوگی، پھر اتنا کی اس نیت پر جو ہے اثر وہ بھی مرتب ہوگا جس اخلاص سے ہم ذکر کو جا رہے ہیں۔ مرکزی طور پر ایک وقت جو ہے وہ مرکزی طور پر پوری دنیا میں ذکر جو ہے کرایا جاتا ہے، کوئی جہاں کہیں بھی ہے اس کے ساتھ
ایک ذکر مرکز کا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر کئی دوست مجھے کہتے ہیں کہ دونوں ذکر جو ہیں وہ کرائیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے معزز سامعین کرام کہ ایک عمل متواتر کرنا، آپ کی جو اجتماعی بات کر رہا ہوں، ذاتی بات اور ہوتی ہے، جب آپ کی اجتماعی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو آپ کی باقی زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان سب کو اس کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے. اب کہاں بیٹھا ہوں گا، مجھے اس وقت یہاں اس جگہ پہنچنا ہے تاکہ ذکر جو ہے اس کو باقاعدگی سے اختیار کیا جا سکے. جو نظام ہے وہ کہاں پر ہے. اسی طرح بیان کی بات ہے، جتنے مرضی امور ہیں، یہ جو اس وقت آپ سے گزارشات پیش کرنے اس کے لیے یہاں آنا ہے. خطوط ہیں، ان کا اپنا وقت ہے، اس کا جواب دینا ہے. اسی طرح بے شمار ای میل آتے ہیں. اور اس حوالے سے بھی میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معمول نہ بنایا کریں ای میل کو بھیجنا ہی ہے. ای میل کھولنی ہوتی ہے، ای میل پڑھنی ہوتی ہے، ای میل کا جواب دینا. اب ایک بندہ کتنے معاملات کو، کتنے پہلوؤں کو کیسے چلا رہا ہے، اس کا ادراک عمومی جگہ پر نہیں ہو سکتا. تو ضروری بات کوئی نہیں، ضرور کیجیے. دعا ہے، التجا ہے، بندہ گناہگار حاضر ہے، قبول اللہ نے فرمانی ہے، ہونا وہ ہے جو میرے اللہ نے کرنا ہے. مجھ سے جو رائے بن سکے دیتا ہوں، جو دعا ہو سکے وہ دعا دیتا ہوں، جو مسئلے کا حل سمجھ آئے وہ حل دیتا ہوں، بتاتا ہوں. ہونا وہ ہے جو میرے اللہ کو منظور ہے. اسے عادت کے طور پر نہ کیجیے. اب کتنی ہی ای میل آتی ہیں کہ سلام کے ساتھ پھر بتا دیا جاتا ہے میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے اہل خانہ کے لیے. بیویوں کہتے ہیں میرے میاں کے لیے، میرے بچوں کے لیے دعا کریں. ٹھیک. اب اسے اگر آپ مجھے ہفتے میں 3 بار بھیجیں تو مجھے بتائیں میں پھر اس پر کیا کروں. اسی طرح ایک بات آپ نے مجھے لکھ دی، ایک مسئلہ، اللہ اس میں آسانی فرمائے. اب اس کو روز کے حساب سے آپ مجھے اس پر اپ ڈیٹ دینا شروع کر دیں. آج ہم اسپتال پہنچے، آج ہم اسپتال سے واپس آ گئے، کل پھر بلایا، پھر جا رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ ہے، اس کو کتنے پہلوؤں سے کام کرنا ہے. آپ کبھی جو میرے دفتر کے لوگ ہیں ان سے پوچھئے، یہ جتنے میرے اسسٹنٹ ہیں ان سے پوچھئے گا. اللہ شاہد ہے کہ میں ان سب کا اسسٹنٹ ہوں، ان سب کے معاملات دیکھتا ہوں، ان سے عرض کر رہا ہوتا ہوں، کبھی لڑ رہا ہوتا ہوں کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں، اس طرح کا، تب جا کر نظم و نسق کے جو معاملات ہیں وہ چلتے ہیں. ضرور ای میل کیجیے، منع نہیں کر رہا، لیکن اسے عادت نہ بنائیے، ضرورت پر کیجیے. کسی ایک معاملے پر بات کرنی ہے ضرور کیجیے. اب پرسوں 60 ای میل میں بند کر کے آیا ہوں، شام کو پہنچا تو 15 پھر آئی ہوئی. تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جواب ذاتی طور پر دیا جائے، مختصر ہوتا ہے لیکن وہ پورے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. تو جو بات کر رہا تھا یہ آگے ایک اس پر ضمن مزید آگے آ گیا اپنی، کیونکہ یہ چیزیں روز کرنی ہوتی ہیں، ایک دن کی تو ہے نہیں. تو واپس اپنے اس موضوع پر آتا ہوں کہ ذکر کی باقاعدگی. اور یہ میں ای میل میں آپ کتنے کو میری ای میل ملی ہوگی کہ بی ریگولر ان ذکر، آر یو ریگولر ان ذکر. کتنے لوگوں کو یہ میرا جواب کے ساتھ یہ سوال کیا ہو. تو جتنے مسائل پر ہم بات کرتے ہیں اور ان سے خائف ہوتے ہیں، ایک حل ہے بھائی میاں میرے پاس، اللہ کا نام. اور میں نہیں سمجھتا اس ذات کے علاوہ پھر دنیا میں کہیں ڈھونڈ لو کہ کوئی حل ہو. تو اپنے ذکر جو ہیں وہ باقاعدہ کریں، سبقاً محنت کریں. طریقہ تحریراً تقریراً دونوں طرح موجود ہے. مضبوط ہو کر ذکر کریں. وقت ہے کہ اس وقت میں آپ کیفیت قلبی حاصل بھی کر رہے ہیں، اس میں ترقی کے پہلو بھی موجود ہیں. اللہ بلندیاں عطا فرمائے. اللہ کریم میرا اور آپ کے حامی و ناصر ہوں، میری کمی بیشی مجھے معاف فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.